السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان میں سیاسی ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے، بہت تیزی سے گرم ہو رہا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن بیسیکلی یہ بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں جیسے کہتا ہوں کہ نگراں حکومت جس طرح کام کر رہی ہے، لگتا نہیں ہے کہ وہ نگراں حکومت ہے یا جانے کا نام لیتی ہے، لیکن عوام اور بزنس مین خوش ہیں نگراں حکومت سے، کیونکہ نگراں حکومت جو کام کر رہی ہے اس میں مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن، دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا کریک ڈاؤن جو کیا ہے آرمی چیف نے، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ نگراں حکومت کا نام آئے گا، وہ ہے آپ کی غیر ملکی جو لوگ پاکستان میں آباد تھے اور یہاں کرائم کر رہے تھے، 70% کرائم ان کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور یہ ساری جو آپ کے کڈنیپنگ ہے، ڈرگز مافیاز ہیں، اسلحے کے مافیاز ہیں، اس کے علاوہ ڈالرز مافیاز ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، گندم کے مافیاز ہیں، اسمگلرز ہیں، ہنڈین حوالہ، یہ سارا مسئلہ غیر ملکی اس میں شامل تھے، اور اس میں بہت بڑی تعداد افغانیوں کی شامل تھی۔ تو دو ٹوک طور پر پہلی دفعہ پاکستان میں کسی حکومت نے، نہ سیاسی حکومت نے اس سے پہلے کیا، نہ کوئی فوجی حکومت نے کیا، لیکن اگر کیا تو عسکری قیادت جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم نے کیا، اور نگراں حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہے، جس کی بنیاد پر اب ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی جنہوں نے پاکستان نہیں چھوڑا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد کراچی سمیت ہر جگہ سے پاکستان سے ان کو نکال دیا گیا ہے۔ لیکن اس پہ بڑی کارروائی ہو رہی ہے، اس سے بھی بڑی کارروائی ہو رہی ہے، اور ماضی میں پاکستان کے اداروں جن میں FIA، نادرا اور پاسپورٹ ڈویژنز یعنی آفس اور منسٹری آف انٹیریئر اور دوسرے لوگ ملے ہوئے تھے، جس کی بنیاد سے پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں افغانی پاکستانی پاسپورٹ لے کے گئے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی بڑی بدنامی آج تک ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی کارروائی ہے، کریک ڈاؤن جو ہو رہا ہے، جس میں اسمگلرز کا راستہ بند ہو گیا ہے، ذخیرہ اندوزوں کا راستہ بند ہو گیا ہے، واٹر ٹینکر اینڈ لینڈ مافیا کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ تو یہ کارروائی پاکستان کی کسی سیاسی حکومت میں دیکھنے کو نہیں ہے، ایون کہ یہی عسکری قیادتیں تھیں جو آپ کے شہباز شریف صاحب اتحادی حکومت میں تھے، لیکن اس میں جبکہ 85 کابینہ تھی، 11 پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، لیکن اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ کسی مافیاز کے خلاف کارروائی کر سکیں، یا فوج کو کرنے بھی نہیں دیا، اور الجھا کے دوسری چیزوں میں رکھا۔ بہرحال نگراں حکومت کا کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ جا رہی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگا رہی ہیں، جیسے آج آصف علی زرداری صاحب نے کل کہا تھا کہ الیکشن کا انتظار، الیکشن جو ہے نا، میاں نواز شریف صاحب الیکشن کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ الیکشن میاں نواز شریف صاحب کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو انہوں نے بولا، اور یہ ریلیٹڈ ہے، یعنی اگر ہم PMLN کے کچھ لوگوں سے بات کریں تو ان کی سٹیٹمنٹ یہی ہے، لیکن کسی اور طریقے سے وہی کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں، جب تک وہ اپنے تمام قانونی رکاوٹوں سے عبور نہیں کر لیتے اس وقت تک الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نہ نگراں حکومت نہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر آئینی اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ نگراں حکومت تو بی ٹیم کہا جا رہا ہے PMLN کی، اور الیکشن کمیشن بھی اب کیونکہ ڈیٹ نہیں دے رہی ہے تو اس کو بھی بی ٹیم کہا جا رہا ہے PMLN کی۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب کا آج کا بیان بڑا معنی خیز ہے اور بہت بڑا ہے۔ ایک طرف انہوں نے کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اگلا الیکشن جیتے گی۔ یہ آج سے 3 مہینے پہلے ہم نے سنا تھا، جب ہم سن رہے تھے کہ کافی اہم ترین الیکٹیبلز بلوچستان کے، پنجاب کے، KPK کے پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، اور PTI سے نکلے ہوئے الیکٹیبلز بھی جا رہے ہیں جو حیثیت رکھتے ہیں جیتنے کی، لیکن پھر ہم نے سنا کہ وہ سب غائب ہو گئے اور کسی نہ کسی اور جماعت کا حصہ بن گئے، اور پھر پیپلز پارٹی ایک دم ڈیفینسو ہو گئی، نظر آ گئی۔ لیکن اب پھر پیپلز پارٹی نے وہی دعویٰ کیا ہے کہ اگلا الیکشن وہ جیتے گی، اور بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے، اور آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ہم شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے والا میں ہوں، تو میاں نواز شریف صاحب کو روکنے والا بھی میں ہوں گا، یعنی میاں نواز شریف کو دیکھتے ہیں ہم میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کیسے بنتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور واقعی یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان میں ہر دفعہ
وزیر اعظم سلیکٹڈ ہوگا یا الیکٹڈ بھی ہوگا. ہم الیکشن دیکھیں تو سارے الیکشنز جو ہیں وہ جس کے اوپر رگ یعنی آپ کے الیکشن چوری کیا گیا ہے، اور ہر الیکشنز کو اس کے اوپر بڑے ثبوت آئے ہیں اور دنیا بھی نہیں دے گئے. تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں کبھی کوئی الیکشن فیئر ہوگا، شفاف ہوگا، جس میں عوام اپنے اصل نمائندوں کو چن سکے گی اور وہ وزیر اعظم ہوگا جو الیکٹڈ ہوگا؟ کیونکہ بظاہر تو جتنے بھی وزیر اعظم ہیں ان کو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے، لیکن الیکٹڈ کہا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ بات طے ہے کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے، وہ سب سلیکٹڈ ہیں. تو اب جو یہ دعویٰ آصف علی زرداری صاحب نے کیا ہے کہ جی میں دیکھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو کیسے، کیونکہ یہ حال نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. اب یہ راستہ ہموار ہو رہا ہے یا آخری موقع پہ وہ ٹریپ ہو جائیں گے، یہ وقت بتائے گا. لیکن فی الحال آصف علی زرداری صاحب پھر باہر آئے ہیں، اور باہر آنے کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کی کامیابی کی نوید سنائی ہے، بلاول بھٹو کی وزیر اعظم کی نوید سنائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. اور ظاہر ہے اس سلسلے میں اسی وقت وزیر اعظم بن سکتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی مل جائے. زمینی حقائق بتا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کیا کسی سیاسی جماعت کو 2/3 میجورٹی نہیں ملے گی. ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا سا آسرا ہے کہ وہ کسی کو وزیر اعظم بنائے، جیسے لاسٹ ٹائم ہوا کہ پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سپورٹ کیا. تو اس دفعہ بھی آصف زرداری شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، کوشچن مارک ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، باقی کچھ نہیں کہتا. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ضرور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب یقیناً وزیر اعظم اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ جب ان کے مائنڈ کی پارٹی، ان سے الحاق کرنے والی پارٹی جیتتی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کے ذریعے 2/3 نہیں تو کم از کم سمپل میجورٹی کے قریب ترین، جس طرح عمران خان نے 2018 میں لیا تھا 145-150 کے قریب، وہ لے لیتے ہیں، تو باقی چھوٹی موٹی سیاسی جماعتوں سے لینا بڑی بات نہیں ہوگی. لیکن اگر آصف زرداری یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے بھی کچھ کیلکولیشن کیا ہوگا. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے. دوسری طرف اب دیکھنا یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جو، اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، یہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ عمران خان کیا دوبارہ سیاسی افق میں آ سکتے ہیں، لیکن جو کیسز میں دیکھ رہا ہوں، سائفر کیس ہے یا جو آپ کا 9 مئی کے کیسز ہیں، القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، الیکشن کمیشن کا کیس ہے، اس پہ ان کی نااہلی اور سزا کے آثار بہت زیادہ نمایاں ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح جیل میں، اسی طرح یہ جیل میں مزید کنٹینیو کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو سزا عمر قید کی ہو جائے. اور اس کی دوسرا پہلو یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اور صحیح کہا کسی نے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاست میں آنے کے بعد، اور جب ان کو طاقت ملی، اور اس طاقت کے بعد جب وہ عدم اعتماد کے بعد باہر آئے اور پبلک نے ان کو سپورٹ کیا کسی نے کسی حیثیت میں، جب سائفر کا انہوں نے ایک بہت بڑا ڈرامہ رچایا، تو اس کے بعد انہوں نے مسلسل پاکستان کی افواج پر اٹیک کیا، پاکستان کے چیف جسٹس پہ، پاکستان کے آرمی چیف پہ اٹیک کیا، پاکستان کے DGI DGC سب پر اٹیک کیا، انہوں نے پاکستان کی فورس پہ اٹیک کیا. یعنی پاکستان کی افواج کے اوپر عمران خان نے نہ صرف اٹیک کیا، حملہ کیا، یعنی مثلا جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو بیانات ہے، بلکہ پوری دنیا میں فوج کی رسوائی کروائی اپنے لوگوں کے ذریعے. اور یہاں 9 مئی کا ایک ایسا واقعہ جو دنیا میں نہیں ہوا تھا وہ کروا دیا. تو کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ فوج اتنی جلدی اس پر مرہم رکھ دے گی اور ان کو ایک دفعہ پھر آپ کے سیاست میں ڈال دے گی؟ ہاں یہ ضرور ہے، وزیر اعظم نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ PTI جو 9 مئی میں انوالو نہیں ہے وہ سیاست کریں اور وہ آپ کے الیکشن لڑ سکتے ہیں. PTI عمران خان کے بغیر، اگر عمران خان جیل میں ہے اور PTI اگر اس کو لیونگ پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے، تو کیا وہ پاپولرٹی جو عمران خان کی تھی وہ PTI کو مل سکے گی؟ ایک بڑا سوال ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کیا PTI کو واقعی
لیونگ پلینگ فیلڈ مل سکے گی؟ جو بچے ہوئے پی ٹی آئی ہیں، جو ان کے مثلا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 9 ہی نہیں کیا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دانش دیجیے، اللہ حافظ۔